جس طرح ایک مسیحی کی فرمانبرداری دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک آدمی کا گناہ کئی دوسروں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج صبح ہم کچھ دیر کے لیے بائبل مقدس میں سے یشوع کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 13 آیت پر غور کریں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فقط ایک آدمی کا گناہ۔ ہم اگر اس آیت کے پس منظر میں جائیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اسرائیل کی ناکامی نظر آتی ہے، جب بنی اسرائیل قوم جو ہیں ان کو یریحو پر موزانہ طور پر فتح کا تجربہ ہوا، تو پھر اب وہ اپنی اگلی فتح کے لیے قدم بڑھا رہے تھے، اور اگلی فتح ان کی یہ تھی کہ ائی کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جس پر انہوں نے قبضہ کرنا تھا، اور انہوں نے جب اس پہ حملہ کیا پھر ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ خدا سے اپنی شکست کی وجہ جاننے کے طالب ہوئے۔ تو اس نے ان کو بتایا، ان پر ظاہر کیا کہ میں نے ایک جو ہے حکم دیا تھا کہ یریحو سے ملنے والی کسی بھی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھنا، لیکن ایک شخص کے گناہ کے باعث، ایک شخص کے نافرمانی کرنے کے باعث جو ہے ساری قوم مجرم بن گئی، اور یہ تھا اکن۔ اکن نے سوچا کہ جب وہ وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اکن کو وہاں سے کچھ چیزیں ملی، اور اس نے سوچا کہ یہ چیزیں جو ہیں میں لے لیتا ہوں۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، اور وہ جو ہے وہ خدا کے حکم کو بھول گیا، اور اس نے وہ چیزیں لی اور اپنے گھر میں جا کے اپنے کمرے میں زمین کے نیچے دبا دیں۔ پھر اس کو لگا کہ میرا یہ جو گناہ ہے یہ پوشیدہ رہے گا، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا، اور کسی پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس خدا اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک شخص کا گناہ کس قدر تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اس کے خاندان کو جو ہے اپنی جانیں دینی پڑیں، اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کے جو ساتھی تھے ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بے گناہ فوجی نوجوان مارے گئے۔ ایک شخص کے گناہ نے دوسروں کے لیے نہایت سنگین نتائج مرتب کیے، وہ برکت، قوت اور خدا کی فتح سے محروم ہو گئے۔ آپ کے گناہ سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں۔ خدا کی فرمانبرداری آپ کے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ صرف آپ کی زندگی پر نہیں بلکہ آپ کی کلیسیا پر بھی ہوگا، اور آپ کے جو دوست ہیں ان پر اثر ہوگا، آپ کے خاندان پر اثر ہوگا۔ اچھا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی مرضی کے مطابق گزاریں، خدا کے ہر حکم کی دل سے تعمیل کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی نافرمانی کا آپ کے عزیز و اقارب پر کیا اثر ہوگا۔ کلام مقدس میں یہ وعدہ ہے، اگر آپ خداوند کی فرمانبرداری کریں گے تو آپ کی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے گی۔ زبور نویس کہتا ہے، میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ خدا کرے ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہو، جس میں دوسروں کے لیے ہم برکت کا باعث ٹھہریں، نہ کہ لعنت کا باعث ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے، آمین۔